यहाँ کوئی نہیں ہے۔ ایان نے گھڑی دیکھی، ابھی 11 نہیں ہوئے۔ اگر وہ شخص نہ آیا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر آیا، ایان نے اس کی طرف دیکھا، تو تم میرے پیچھے رہو گی۔ مہرین نے فوراً کہا، نہیں مہرین، تم نے خود کو کہا تھا میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، پیچھے نہیں۔ ایان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا میرے ساتھ؟ مہرین نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پکا؟ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پکا۔ 11 بجے، 11:05، 11:10، کوئی نہیں آیا۔ مہرین بے چینی سے پل کی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ مذاق تھا۔ ایان نے جواب نہیں دیا اور ارد گرد بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پل کے کنارے ایک چھوٹا سا سفید لفافہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اٹھا لیا۔ مہرین فوراً اس کے قریب آئی۔ لفافے پر لکھا تھا، صرف ایان کے لیے۔ مہرین نے پوچھا، کھولو۔ ایان نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی USB تھی اور ایک چھوٹا سا کاغذ۔ جو کچھ تم جانتے ہو وہ آدھا سچ ہے، باقی سچ اس میں ہے۔ اسے مہرین کے سامنے چلانا، اکیلے دیکھنے کی غلطی مت کرنا۔ ایان نے USB ہاتھ میں پکڑی۔ یہ کیا ہے؟ مہرین نے کہا۔ جو بھی ہے، اب گھر چل کر دیکھتے ہیں۔ ایان نے سر ہلایا، مگر اسی لمحے دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ مہرین کا ہاتھ بے اختیار ایان کے بازو پر گیا۔ گاڑی کچھ فاصلے پر آ کر رکی، مگر کوئی باہر نہیں نکلا۔ ایان نے مہرین کو اپنے قریب کر لیا۔ یہ وہی ہے؟ مہرین نے دھیرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ چند لمحوں بعد گاڑی واپس مڑ گئی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایان نے کچھ نہیں کہا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان نے کہا، ہاں۔ جھوٹ۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ مہرین نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت نہیں۔ ایان خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی تم بھی ڈر سکتے ہو۔ ایان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مہرین نے جواب دیا، اور میں تمہیں اکیلے ڈرنے نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تمہیں معلوم ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ مہرین نے دھیمی آواز میں کہا، شاید ابھی نہیں۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم وہ جگہ ہو جہاں میرا دل شور کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مہرین کی پلکیں بھیگ گئی۔ ایان، ہم چلیں؟ ہاں۔ گھر پہنچ کر دونوں نے لیپ ٹاپ کھولا۔ USB لگائی۔ صرف ایک ویڈیو فائل تھی۔ تاریخ تقریباً 4 سال پرانی تھی۔ ایان نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر عائشہ نظر آئی۔ مہرین کے منہ سے بے اختیار نکلا، عائشہ۔ عائشہ کمرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید میں تمہارے سامنے نہیں ہوں، اور اگر ایان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو مہرین مجھے یقین ہے کہ تم نے آخرکار اسے ڈھونڈ لیا ہوگا۔ ایان کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ ویڈیو میں عائشہ نے کہا، ایان مجھے معلوم ہے تم ہمیشہ یہ سمجھو گے کہ میری موت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ شاید تم صحیح ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے غصے کو اپنی زندگی مت بتانا۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مہرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ نے ویڈیو میں آگے کہا، اور مہرین، اگر تم یہ دیکھ رہی ہو تو شاید تمہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب ہم پہلی بار تمہیں ایان سے ملانے کی کوشش کی تھی؟ مہرین نے فوراً ایان کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے اس دن ایک دوسرے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر میں نے تم دونوں کے چہروں پر وہ چیز دیکھی تھی جو تم دونوں نے نہیں دیکھی تھی۔ ویڈیو میں عائشہ ہنس پڑی۔ تم دونوں ایک جیسے ضدی ہو، دونوں اپنی جذبات چھپاتے ہو، دونوں ڈراتے ہو کہ سامنے والا چھوڑ دے گا، اور دونوں کو لگتا ہے کہ محبت کمزوری ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ کی آواز سنجیدہ ہو گئی، مگر اصل بات یہ ہے کہ میری موت کا راز تم دونوں کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ ویڈیو اچانک چند سیکنڈز کے لیے رک گئی۔ مہرین نے سانس روک لی۔ ایان نے اسکرین کی طرف دیکھا، پھر ویڈیو دوبارہ چلی۔ عائشہ نے کہا، ایان تمہیں یاد ہے ہمارے والد کے بزنس میں ایک شخص تھا جس پر تمہیں کبھی شک نہیں ہوا؟ ایان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ شخص ہمارے گھر کے بہت قریب تھا۔ اس نے ہمارے خاندان کا اعتماد حاصل کیا، پھر اسی اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کچھ ایسے کاغذات پر دستخط کروائے جن کی وجہ سے ہماری کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایان نے دھیرے سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مہرین نے پوچھا، کون تھا؟ ایان نے جواب نہیں دیا۔ ویڈیو میں عائشہ نے کہا، مہرین تمہارے والد نے اس معاملے میں سچ معلوم کرنے میں مدد کی تھی، اسی وجہ سے کچھ لوگ تمہارے خاندان سے بھی ناراض تھے۔ مہرین کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے والد؟ ویڈیو جاری رہی۔ مہرین تمہارے حادثے والی رات کوئی اتفاق نہیں تھا۔ تم اور میں ایک فائل لے کر جا رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا چھپایا جا رہا ہے۔ مہرین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک تصویر ابھری، بارش،
عائشہ گاڑی چلا رہی تھی۔ مہرین کے ہاتھ میں ایک بھوری فائل تھی۔ عائشہ کہہ رہی تھی یہ فائل ایان کو نہیں دینی، ابھی نہیں۔ مہرین نے چیخ کر کہا مجھے یاد آ گیا۔ ایان فوراً اس کی طرف مڑا۔ کیا؟ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ مجھے کہہ رہی تھی کہ فائل تمہیں نہیں دینی۔ ایان کی سانس رک گئی۔ کیوں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم غصے میں اس شخص کے پیچھے جاؤ گے۔ ایان نے مٹھی بند کر لی۔ مہرین نے کہا پھر ایک گاڑی ہمارے پیچھے آئی۔ عائشہ نے رفتار بڑھائی۔ میں نے اسے کہا گاڑی روک دو، مگر اس نے کہا مہرین اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ایان کو سچ بتانا۔ مہرین اچانک خاموش ہو گئی۔ پھر ایان نے پوچھا پھر مجھے صرف زور کی آواز یاد آئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ایان نے اسے فوراً اپنے قریب کر لیا۔ مہرین اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ایان، میں ہوں، اگر میں نے اس دن فائل چھپا دی تھی تو ہم اسے ڈھونڈیں گے، اگر کسی نے اسے لے لیا تو دوسرا رستہ تلاش کریں گے۔ اگر مہرین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ ایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ مگر نہیں، وہ بہت قریب آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی کو کھویا ہے مہرین، اب تمہیں کھونے کا خیال بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایان نے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم جانتی ہو جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ مہرین نے سر ہلایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے میری ساری بے چینی کہیں دور چلی گئی۔ مہرین نے دھیمی آواز میں کہا تم میرے لیے بھی یہی ہو۔ ایان کی آنکھوں میں محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک بات مان لو، کیا؟ جو کچھ بھی ہو میرے ساتھ رہنا۔ مہرین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک شرط پر۔ پھر شرط؟ تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ ایان مسکرایا۔ منظور ہے، مہرین نے کہا، اور اگر تم نے مجھے دوبارہ اپنے ماضی سے بچانے کے لیے مجھ سے کچھ چھپایا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ کتنی دیر کے لیے؟ بہت دیر۔ کتنی؟ پتہ نہیں۔ ایان ہنسا۔ مہرین نے اسے گھورا۔ ہنس کر کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تم جب ناراض ہونے کی دھمکی دیتی ہو تو مجھے اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مہرین کے گال سرخ ہو گئے۔ تمہیں ہر وقت رومانس ہی سوچتا ہے۔ ایان نے آہستہ سے کہا تم ساتھ ہو تو ہاں۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں۔ ایان نے اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ دیا۔ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ کیا؟ ابھی نہیں۔ مہرین نے فوراً اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں جب کہوں تو تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہو؟ ایان نے جواب دیا، تو بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے منہ سے سنو۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ویڈیو خود بخود آگے چلی۔ عائشہ دوبارہ نظر آئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایان تم یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو میری آخری بات سننا۔ ایان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جس شخص سے تم سے بدلہ لینا چاہتے ہو وہ شاید وہ شخص نہیں ہے جس پر تمہیں شک ہے۔ ایان کے چہرے پر حیرت آئی۔ عائشہ نے کہا اصل آدمی تمہارے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مہرین نے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ویڈیو میں عائشہ نے آخری جملہ کہا، اور ایان اگر مہرین تمہارے ساتھ ہے تو اس پر شک مت کرنا، کیونکہ جس رات حادثہ ہوا تھا اس رات اس نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایان نے آہستہ سے مہرین کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بچایا تھا؟ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں کیوں یاد نہیں؟ کیونکہ شاید میرا دماغ اس رات کو بھول گیا، مگر میرا دل نہیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر بہت نرمی سے کہا، اور میں شاید اسی لیے تمہیں پہلی نظر میں اپنا سمجھ بیٹھا تھا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایان ہماری ملاقات اتفاق نہیں تھی مہرین، پھر کیا تھی؟ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید کسی ادھوری محبت کی واپسی۔ مہرین اس کے قریب آ گئی۔ اس نے ایان کے سینے سے سر لگا دیا۔ ایان نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی ایسی تھی جس میں بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ پھر مہرین نے دھیرے سے پوچھا، تم نے جو بات کہنی تھی وہ کب کہو گے؟ ایان مسکرایا، تمہیں اتنی جلدی ہے؟ ہاں پکا۔ ہاں۔ ایان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مہرین میں تمہیں صرف پسند نہیں کرتا۔ مہرین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں تمہیں صرف چاہتا بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کے اس حصے کی طرح محسوس کرتا ہوں جس کے بغیر باقی سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ مہرین کی پلکیں جھک گئی۔ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے محبت ہے، بہت سکون والی، بہت خاموش، بہت گہری محبت، ایسی محبت جس میں تمہیں پانے سے زیادہ تمہیں محفوظ دیکھنا ضروری لگتا ہے۔ مہرین نے آنکھیں اٹھائی
اور مجھے وہ رک گئی۔ ایان مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں، نہیں میں خود کو کہنا چاہتی ہوں۔ ایان خاموش ہو گیا۔ مہرین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے بھی تم سے محبت ہے ایان، شاید اس دن سے جب مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، اور اب مجھے تم سے ایک شکایت ہے، کیا تم نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ ایان ہنس پڑا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے تم اپنی مرضی سے چاہو، میری مجبوری سے نہیں۔ مہرین نے اس کے کندھے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ بہت فلسفی ہو، اور تم میری سب سے خوبصورت مشکل ہو، اور تم میرا اس سکون کی وجہ ہو۔ ایان نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس لمحے دونوں کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ان کی محبت صرف ماضی کا حصہ نہیں، مستقبل کی شروعات بھی ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ اسی رات مہرین کے فون پر ایک نیا پیغام آیا۔ ویڈیو دیکھ لی؟ اچھا کیا، اب دراصل راز سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مہرین نے فوراً ایان کو فون دکھایا۔ اگلا پیغام، تم دونوں کو لگتا ہے عائشہ کا حادثہ 4 سال پہلے ہوا تھا؟ غلط۔ مہرین کی سانس رک گئی۔ تیسرا پیغام، عائشہ حادثے کے بعد بھی زندہ تھی۔ ایان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مہرین نے کپ کپاتی آواز میں کہا، ایان۔ اس نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر آخری پیغام آیا، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو کل صبح 7 بجے شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن پر آ جانا۔ وہاں تمہیں ایک ایسی عورت ملے گی جو عائشہ کے بارے میں سب جانتی ہے، اور جو تمہیں کبھی نہیں بتایا گیا۔ ایان نے فون بند کر دیا۔ مہرین نے پوچھا، کیا ہم جائیں گے؟ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہاں، کیونکہ اگر عائشہ واقعی زندہ تھی تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ ہم سے اتنے سال کیوں چھپی رہی۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح ریلوے اسٹیشن پر ان کا سامنا کسی اجنبی سے نہیں بلکہ ماضی کے اس شخص سے ہونے والا تھا جسے مہرین اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بھلا چکی تھی۔ صبح کے 6 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب مہرین کی آنکھ کھلی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ عائشہ کے زندہ ہونے کا خیال اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا، اور ہر بار اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا گیا۔ اگر عائشہ زندہ تھی تو پھر 4 سال تک کہاں رہی؟ اس نے ایان سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اسے سب کے سامنے مردہ کیوں رہنا پڑا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مہرین کے حادثے کے پیچھے آخر کیا حقیقت تھی جسے اس کا اپنا ذہن بھی یاد رکھنے سے انکار کر رہا ہے؟ مہرین آہستہ سے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر آسمان پر صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل پر ابھی بھی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ایان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ شخص چند ہی دنوں میں اس کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن چکا تھا کہ اب اس کی خاموشی بھی مہرین کو سنائی دیتی تھی۔ اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کا ہر مشکل لمحے میں مہرین کا ہاتھ تھام لینا، اور سب سے بڑھ کر وہ جملہ کہ میں کہیں نہیں جا رہا، مہرین کے دل میں کسی وعدے کی طرح محفوظ ہوا۔ شاید محبت ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے دل کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب کس کے بغیر ادھورا محسوس کرنے لگا ہے۔ مہرین نے فون اٹھایا ہی تھا کہ اسکرین پر ایان کا پیغام آیا، میں نیچے ہوں۔ مہرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شال لی اور نیچے آ گئی۔ ایان گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے۔ مہرین اس کے قریب پہنچی تو ایان نے ایک کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں صبح کافی کے بغیر برداشت کرنا مشکل ہے۔ مہرین نے کپ لیتے ہوئے اسے دیکھا، اور تمہیں میری عادتیں اتنی جلدی کیسے یاد ہو گئی؟ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ لوگ یاد نہیں کیے جاتے مہرین، وہ دل میں رہ جاتے ہیں۔ مہرین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ آج زیادہ شاعری نہ کرنا، میرا دل پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ ایان کی مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ اس نے غور سے مہرین کو دیکھا اور پوچھا، ڈر لگ رہا ہے؟ مہرین نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سر ہلا دیا، ہاں۔ ایان اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تو میرا ہاتھ پکڑ لو۔ مہرین نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس سے کیا ہوگا؟ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں، مگر شاید تمہیں یہ یاد رہے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ مہرین نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایان کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ مہرین نے دل ہی دل میں سوچا، عجیب آدمی ہے، خود اندر سے اتنا پریشان ہے، مگر پھر بھی اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر تمہیں ڈر لگے تو؟ ایان نے اسے دیکھا، تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ مہرین کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی،
چلو، ایان نے کہا، آج دیکھتے ہیں ماضی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن شہر کے ایک ایسے حصے میں تھا جہاں اب بہت کم لوگ آتے تھے۔ عمارت پرانے زمانے کی تھی، دیواروں پر جگہ جگہ پینٹ اکھڑا ہوا تھا اور پلیٹ فارم پر چند لوگ خاموشی سے اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ مہرین نے ارد گرد دیکھا، یہاں کون ہمارا انتظار کرے گا؟ ایان نے گھڑی دیکھی، 7 بجنے میں 2 منٹ ہیں۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایان، اگر واقعی عائشہ ہوئی تو؟ ایان کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے مہرین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اسے دیکھوں گا، پھر شاید اسے گلے لگا لوں گا، پھر شاید اس سے پوچھوں گا کہ اس نے مجھے 4 سال کیوں رلایا۔ مہرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ ہوئی؟ ایان نے مہرین کی طرف دیکھا۔ تو میں تمہارے ساتھ گھر واپس جاؤں گا، مہرین نے پوچھا۔ اور اگر کوئی خطرہ ہوا؟ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تم میرے ساتھ رہو گی، مہرین نے دھیرے سے جواب دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ ایان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ جملہ تم نے مجھ سے سیکھ لیا؟ مہرین نے کہا، ہاں، کیونکہ تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، کیونکہ یہ وہ وعدہ ہے جسے میں خود بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ 7 بجنے میں چند سیکنڈز باقی تھے کہ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے سے ایک عورت اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے رنگ کا لمبا کوٹ پہنا رکھا تھا اور چہرے کے گرد شال لپیٹ رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ مہرین نے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عورت چند قدم دور آ کر رک گئی۔ کچھ لمحے وہ ایان کو دیکھتی رہی، پھر اس نے شال کا ایک سرا چہرے سے ہٹایا۔ ایان کی سانس جیسے رک گئی۔ مہرین کے لبوں سے بے اختیار نکلا، عائشہ۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی! ایان چند لمحے اپنی جگہ کھڑا رہا، جیسے اس کے جسم سے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر وہ اچانک آگے بڑھا اور عائشہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ایان کے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم زندہ تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ 4 سال تم زندہ تھی؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ بھائی، مجھے معاف کر دو۔ ایان نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے کندھے پکڑ کر کہا۔ 4 سال عائشہ، 4 سال میں نے تمہاری قبر پر جا کر تم سے باتیں کی، تمہیں اپنی ہر خوشی اور اپنا ہر غم بتایا، تمہیں یہ سمجھ کر رویا کہ تمہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا، اور تم زندہ تھی؟ تم نے ایک بار بھی واپس آنے کی کوشش نہیں کی؟ عائشہ نے آنکھیں جھکا لی۔ میں نہیں آ سکتی تھی۔ ایان کی آواز میں درد تھا۔ کیوں؟ عائشہ نے مہرین کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اگر میں واپس آتی تو صرف میری جان خطرے میں نہیں پڑتی، ایان، تم بھی مارے جاتے۔ ایان خاموش ہو گیا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور میں، عائشہ نے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا، تم بھی اس سب کا حصہ تھی مہرین۔ مہرین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے کہا، تمہیں یاد نہیں؟ مگر حادثے والی رات ہم دونوں ایک فائل لے کر جا رہے تھے، ایسی فائل جس میں ایک ایسے شخص کے خلاف ثبوت تھے جو ہمارے خاندان کے بہت قریب تھا۔ ایان نے فوراً پوچھا، کون؟ عائشہ نے کہا، فہیم۔ مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انکل فہیم؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ شخص جسے تم اپنے والد کا سب سے وفادار دوست سمجھتی تھی۔ مہرین نے بے یقینی سے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے ابو کے سب سے قریب تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، یہی تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا مہرین، انہوں نے تمہارے خاندان کا اعتماد حاصل کیا، پھر اسی اعتماد کے پیچھے چھپ کر تمہارے والد کے کاروبار کی معلومات باہر پہنچائی۔ وہ صرف کمپنی پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارے خاندان کی جائیداد اور تمہاری قانونی حیثیت دونوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ایان نے غصے سے مٹھی بند کر دی۔ اور حادثہ؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ حادثہ بھی اتفاق نہیں تھا۔ مہرین کے ذہن میں اچانک بارش، سرد گاڑی اور سیاہ گاڑی کا دھندلا سا منظر بڑھا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ ایان فوراً اس کے پاس آیا۔ مہرین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا؟ مہرین کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ ایک فائل، بھوری رنگ کی فائل، میں اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ گاڑی چلا رہی تھی اور کوئی گاڑی ہمارے پیچھے تھی۔ عائشہ نے فوراً کہا، ہاں۔ مہرین نے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ ایان کو ابھی کچھ نہیں بتانا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا تمہارا بھائی غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایان نے تلخی سے کہا، اور تم نے مجھے 4 سال تک مرنے دیا؟ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے تم سے خود کو چھپایا تھا۔ ایان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔
महरीन ने दोनों को देखा और फिर धीरे से अयान का हाथ पकड़ लिया। अब हम इसे दोबारा नहीं खोएंगे। अयान ने इसकी तरफ देखा। तुम्हें यकीन है? महरीन ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अयान ने इसके हाथ को अपने सीने के करीब ले जाकर कहा, तुम्हें मालूम है तुम मेरे लिए क्या हो? महरीन ने धीरे से कहा, शायद अभी नहीं। अयान ने इसके आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम वो जगह हो जहाँ मेरा दिल शोर करना छोड़ देता है। महरीन की पलकें भीग गई। आयशा ने दोनों को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 4 साल बाद वापस आई हूँ और तुम दोनों ने स्टेशन को भी रोमानवी जगह बना दिया है। महरीन ने शर्माते हुए अयान को देखा। तुम्हारी बहन बहुत तंग करती है। अयान ने मुस्कुराकर कहा, यह इसका हक है। आयशा ने फाइल निकाली और मेज़ पर रख दी। ये असल सबूत हैं। अयान ने फाइल खोली। इसमें बैंक रिकॉर्ड्स, जाली दस्तखत, कारोबारी दस्तावेजात और कुछ तस्वीर थी। महरीन ने एक कागज़ उठाया तो इसका हाथ कांप गए। ये मेरे अब्बू के दस्तखत हैं। आयशा ने फौरन कहा, नहीं, शाली हैं। अयान ने कागज़ गौर से देखा। असल दस्तखत हामिद साहब के पास हैं। महरीन ने चौंक कर पूछा, हामिद साहब? आयशा ने कहा, तुम्हारे वालिद के पुराने वकील, वो वाहिद शख्स है जिन्होंने वक्त पर समझ लिया था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे हादसे के बाद बचाया था और मुझे छुपने में मदद की थी। अयान ने कहा, वो कहाँ है? आयशा ने एक पता इसके हाथ में रखा। यहाँ। अयान ने पता देखा और फौरन खामोश हो गया। महरीन ने पूछा, क्या हुआ? अयान ने इसकी तरफ देखा। ये तुम्हारे पुराने घर का पता है। महरीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घर जिसे इसने 4 साल से देखा तक नहीं था, वो घर जहाँ इसके वालिद की आखिरी यादें मौजूद थी, वो घर जिससे इसका माजी जुड़ा हुआ था। और इसका नाम सुनते ही इसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। महरीन ने अयान का हाथ पकड़ लिया। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अयान ने फौरन कहा, तो नहीं जाएंगे। महरीन ने इसे देखा, मगर असल सबूत वहाँ वही हैं। अयान ने जवाब दिया, सबूत से ज़्यादा तुम अहम हो। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। मगर खुद जाना चाहूँ? अयान ने पूछा, पक्का? महरीन ने सर हिलाया। हाँ। अयान ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, महरीन ने धीरे से कहा। अगर तुम्हें डर लगा, अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, महरीन ने कहा। और मुझे डर लगा? अयान ने इसके हाथ पर अपने होंठ बहुत नरमी से रखे और कहा, तो मैं तुम्हें अपने करीब कर लूँगा। महरीन के गाल सुर्ख हो गए। आयशा ने फौरन कहा, बस करो तुम दोनों, अभी असल मसला बाकी है। महरीन ने हंसकर कहा, तुम्हें हमसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत से मसला है। आयशा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे मसला ये है कि तुम दोनों खतरे के बीच भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना नहीं भूलते। अयान ने महरीन की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यह मुस्कुराहट ही तो मेरी वजह है कि मैं अभी इतना मजबूत हूँ। महरीन खामोश हो गई। इसके दिल ने पहली बार इतराफ़ किया कि वह अयान से सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इसके साथ ख़ुद को महफूज करती है। इसी शाम तीनों महरीन के पुराने घर पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही महरीन कुछ फासले पर रुक गई।